بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم منہاج العابدین کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ پہلے آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آڈیو کا آپ کو میسج آتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ منہاج العابدین، دوسری گھاٹی توبہ کے بیان میں۔ پھر اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے، اور یہ دو وجہ سے لازم ہے۔ ایک تو اس لیے تاکہ توبہ کے باعث تمہیں طاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہو، کیونکہ گناہوں کی نحوست بندے کو طاعت و عبادت بجا لانے سے محروم کر دیتی ہے اور اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتی ہے۔ یقین جانو کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو طاعت و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر میں جلدی نہیں ہو سکتی، کیونکہ گناہوں کا ثقل اور بوجھ نیکیوں کے سکون کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اور نہ ہی طاعت میں نشاط و خوشی پیدا ہونے دیتا ہے، اور گناہوں پر اصرار اور اڑ رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان کثافت قلبی اور گناہوں کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ اس میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی دل کا تزکیہ، اور نہ ہی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہوگا، اگر خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیں گے۔ ایسے شخص پر شکاوت اور بدبختی غالب آ جائے گی، تو ایسے شخص پر تعجب ہے کہ اس نحوست اور کساوت کے ہوتے ہوئے اسے اطاعت الہی کی توفیق کس طرح مل سکتی ہے، اور گناہوں پر اڑنے والا شخص طاعت خداوندی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور خلاف شرع امور کو اپناتے ہوئے وہ عبادت خداوندی کیسے بجا لا سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے آلودہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دونوں کرامن کاتبین جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ و غیبت کے ہوتے ہوئے زبان ذکر الہی کے لائق کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے گناہوں پر اصرار کرنے والے آدمی کو نیک کام کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے، اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ایسے شخص کے اعضاء میں چستی اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشقت کے ساتھ، پھر ایسی عبادت میں لذت و صفائی وغیرہ کچھ نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ گناہوں کی نحوست اور ترک توبہ سے ہوگا۔ اس شخص نے سچ فرمایا ہے جس نے کہا ہے کہ اگر تو رات کو نماز تہجد پڑھنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو منحوس ہو چکا ہے اور معاصی کی نحوست تجھ پر مسلط ہو چکی ہے۔ توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے عبادات قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح قرض خواہ کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس کے سامنے ہدیے اور تحفے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور نہ وہ انہیں قبول کرتا ہے، اسی طرح پہلے گناہوں سے توبہ لازم ہے، اس کے بعد عام عبادات نافلہ۔ اسی طرح جب فرائض کسی کے ذمے لازم ہوں تو اس کے نوافل وغیرہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی شخص حرام و ممنوع کام کو ترک نہ کرے مگر مباح و حلال اشیاء میں پرہیز و احتیاط کرے تو اس کا ایسا پرہیز کیا وقت رکھ سکتا ہے، اور وہ شخص خدا تعالیٰ سے مناجات اس کی درگاہ میں پسندیدہ اور اس کی ثنا کرنے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جس پر خدا تعالیٰ ناراض اور غصے ہو۔ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کا اکثر یہی حال ہے۔ سوال: توبۃ النصوح کے کیا معنی؟ اس کی تعریف کیا ہے اور بندے کو کیا کرنا چاہیے جس سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ جواب: دل کے کاموں میں سے ایک کام توبہ ہے، اور عام علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے۔ ترجمہ: دل کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے: آئندہ کے لیے ایسے گناہ کو ترک کر دینے کا قصد کرنا جس درجے کا پہلے گناہ ہو چکا ہو، اور یہ ترک محض خدا کی تعظیم اور اس کی ناراضگی کے ڈر کے باعث ہو۔ شیخ کی تعریف کے مطابق توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ ترک کر دینے کا ارادہ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اس بات پر پختہ اور مضبوط کر لے کہ آئندہ کبھی گناہوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بالفعل گناہ چھوڑ دے مگر دل میں خیال ہو کہ پھر کبھی کروں گا، یا ابتدا سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی متردد ہو، تو ایسا شخص بعض اوقات پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگرچہ وقتی طور پر گناہوں سے رک جاتا ہے مگر اسے تائب نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہو اس مرتبے کا گناہ پہلے کہیں اس سے صادر ہو چکا ہو، کیونکہ اگر پہلے اس سے ایسا گناہ صادر نہیں ہوا، صرف آئندہ کے لیے اس سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کو تائب نہیں کہیں گے بلکہ متقی کہیں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفر سے بچنے والا تو کہہ سکتے ہیں مگر کفر سے توبہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کفر تو معاذ اللہ کبھی بھی آپ سے صادر نہیں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر سے تائب کہیں گے کیونکہ آپ پہلے حالت کفر میں رہ چکے تھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دو گناہ رتبے میں پہلے گناہ کی طرح ہو نہ کہ صورت میں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس پرانے بوڑھے نے جوانی کے زمانے میں زنا یا ڈاکہ زنی کا ارتکاب کیا ہو، وہ اب بڑھاپے میں توبہ تو کر سکتا ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں، مگر اب اسے زنا یا ڈاکہ زنی کے ترک کا اختیار نہیں، کیونکہ اب وہ عملی طور پر یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ اب وہ زنا یا ڈاکہ زنی پر قادر نہیں، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے اختیار سے انہیں چھوڑ رہا ہے یا ان سے رک رہا ہے، کیونکہ اب وہ عاجز ہو چکا ہے اور اسے اب ان پر قدرت نہیں رہی، مگر وہ اس وقت بھی زنا یا ڈاکہ زنی جیسے دوسرے حرام و ممنوع افعال پر قادر ہے، جیسے جھوٹ بولنا، کسی پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کی غیبت یا چغلی کرنا وغیرہ امور۔ یہ سب گناہ ہیں، اگرچہ ہر ایک میں اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن یہ تمام گناہ ایک ہی رتبے کے شمار ہوتے ہیں، مگر یہ گناہ بدعت کی پیروی سے کم ہیں اور بدعت کی پیروی کفر سے کم ہے۔ تو یہ توبہ جو زنا یا ڈاکہ زنی سے ہوگی صورتاً توبہ ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور اس کے دردناک عذاب سے ڈر کر ہو، کسی دنیاوی غرض یا لوگوں سے ڈر کر، یا طلب ثنا کے لیے، یا اپنی مشہوری یا جسمانی لاغری کی وجہ سے، یا محتاجی اور کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو۔ جب توبہ کی یہ ارکان و شرائط پائے جائیں گے تو توبہ مکمل طور پر ہوگی اور اسے توبہ صادقہ کہا جائے گا۔ توبہ کے مقدمات 3 امر ہیں، یعنی جن چیزوں کا توبہ سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اپنے گناہوں کو نہایت کبھی افعال تصور کرے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کے غضب کی سختی کو دل میں حاضر کرے۔ سوم یہ کہ اپنی کمزوری اور گناہ کے بارے میں اپنی بے حیائی کو محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے، کیونکہ جو شخص سورج کی تیز دھوپ، چوکیدار کے دھپڑ اور چیونٹی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ دوزخ کی شدید گرمی، جہنم کے فرشتوں کی مار اور انتہائی زہریلے سانپوں کے ڈنگ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دوزخ میں بچھو خچر جتنے بڑے اور وہاں کے سانپ اونٹ کی گردن جتنے موٹے ہوں گے، اور یہ سانپ اور بچھو وغیرہ دوزخ کی آگ کے ہوں گے۔ اس وقت وہ غضب اور غصے کے مکان میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بار بار خدا کے غضب اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تم اگر ان دہشت ناک امور کو یاد رکھو گے اور ہر دن رات میں کسی وقت ان کی یاد تازہ کرتے رہو گے تو ضرور تمہیں گناہوں سے خالص توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فضل سے توبہ کی توفیق دے۔ سوال: اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو توبہ کے متعلق صرف یہ فرمایا ہے کہ الندم توبۃ، یعنی گناہوں پر پشیمان ہونے کا نام توبہ ہے، توبہ کے جو ارکان و شرائط تم نے بیان کیے ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ جواب: صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندے کے اختیار و قدرت میں نہیں۔ تم اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ بسا اوقات بندہ ایک فعل پر نادم و پشیمان ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ دل سے وہ اس ندامت و پشیمانی کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، تو معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی بندے کے اختیار میں نہیں، اور توبہ تو اختیاری چیز ہے،
اسی لیے توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس تشریح سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی یقیناً عین توبہ ہے۔ اس لیے مذکورہ حدیث کے وہ معنی نہیں جو ظاہراً سمجھ میں آتے ہیں، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کا تصور کر کے اور اس کے دردناک عذاب کے خوف سے جو ندامت اور پشیمانی بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ بندے کو خالص توبہ کرنے پر ابھارتی ہے۔ اور ایسی ندامت اور پشیمانی سخی تائبین کا حال اور ان کی صفت ہے، کیونکہ بندہ جب مدرجہ بالا توبہ کے مقدمات کو بار بار خیال میں لائے گا تو اسے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی، اور یہی ندامت اس کو ترک معاصی پر ابھارے گی، اور ایسی ندامت آئندہ کے لیے بھی تائب کے دل میں قائم رہے گی اور خداوند تعالیٰ کے دربار میں عاجزی اور زاری پر برانگیختہ کرے گی۔ تو چونکہ ایسی ندامت توبہ کا سبب اور تائب کی صفتوں میں سے ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ندامت کو توبہ فرما دیا۔ اس معنی کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سوال: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اس سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر ہی نہ ہو، حالانکہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہم وسلم جو تمام مخلوقات سے قطعی طور پر اشرف و اعلیٰ تھے، ان کے متعلق بھی اہل علم میں اختلاف ہے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے یا نہیں؟ جواب: ایسے درجے پر پہنچ جانا کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر نہ ہو ممکن ہے، محال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے شامل حال ہو جائے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ پھر یہ بھی توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ قصداً گناہ صادر نہ ہو۔ ہاں، اگر بھول چوک سے کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم اسے معاف کر دے گا، اور جسے خدا کی توفیق حاصل ہو گئی ہو وہ گناہوں سے بآسانی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرنے کا یہ بہانہ کرو کہ ہمیں اپنے نفس پر اعتماد نہیں، شاید توبہ کے بعد گناہوں سے باز رہے یا نہ رہے، اور شاید ہم توبہ پر ثابت و مضبوط رہیں یا نہ رہیں، اس لیے توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اس تعویل کا جواب سن لو کہ ایسا خیال شیطان کا سراسر دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ توبہ کے بعد ضرور تم سے گناہ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے توبہ کے بعد متصل ہی تم پر موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ باقی یہ وہم کہ شاید گناہ ہو جائے، تو ایسے وہم کا کوئی اعتبار نہیں۔ تم پر صرف یہ لازم ہے کہ توبہ کے وقت آئندہ گناہ ترک کر دینے کا ارادہ پکا اور سچا ہو۔ باقی اس ارادے پر تمہیں استقامت دینا خدا کا کام ہے۔ پس اگر اس ارادے پر تم خدا کے فضل سے قائم رہے تو یہی مقصود ہے، اور اگر خدا نخواستہ تم اس ارادے پر قائم نہ رہے تو بھی تمہارے گزشتہ گناہ تو معاف ہو گئے، گزشتہ گناہوں کے عذاب سے تو تمہیں خلاصی مل گئی، اور گزشتہ گناہوں کی آلودگی سے تم پاک ہو گئے۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ ہوا ہو تو بس وہی تمہارے ذمے ہے، تو سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا کوئی کم نفع ہے۔ اس لیے صرف اس وسوسے سے توبہ کرنے سے نہ رکو کہ مبادہ پھر گناہ ہو جائے گا، کیونکہ خالص توبہ کرنے سے تمہیں دو بڑے فائدوں سے ایک فائدہ تو یقیناً ہوگا کہ یا تو ہمیشہ کے لیے توبۃ النصوح میسر آ جائے گی یا سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق و ہدایت کا مالک ہے۔ گناہوں کے متعلق یہ یاد رکھو کہ گناہوں کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ گناہ تین قسم کے ہیں۔ ایک یہ کہ تم نے خدا کے فرض کردہ احکام کو ادا نہ کیا ہو اور ان کی ادائیگی تمہارے ذمے ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ، تو یہ محض زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ قطعی الامکان ان کی قضا لازم ہے۔ دوسری قسم وہ گناہ جن کی اب قضا تو نہیں ہو سکتی، مگر ہوں وہ بھی تمہارے اور خدا کے درمیان ہی، جیسے کہیں شراب نوشی کی ہو، یا راگ رنگ کی محفل سجائی ہو، یا سود کھایا ہو۔ تو اس قسم کے گناہوں کی معافی کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت و پشیمانی کی جائے اور آئندہ کے لیے انہیں ترک کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا جائے۔ تیسری قسم وہ گناہ ہیں جو تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہیں۔ تمام گناہوں سے زیادہ سنگین گناہ یہ تیسری قسم کے گناہ ہیں۔ ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، بعض کسی کے مال سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کسی کی ذات سے۔ اسی طرح بعض وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی کی عزت و حرمت سے ہوتا ہے،
اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کسی کو دینی طور پر نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ تو جن کا تعلق مال سے ہے ان کے متعلق ضروری ہے کہ اگر ہو سکے تو وہ مال واپس کر دیا جائے۔ اگر غلبت اور افلاس کے باعث واپس کرنے سے معذور ہے تو صاحب مال سے جائز و حلال کروا لے۔ اگر صاحب مال مر چکا ہے یا وہاں موجود نہیں تو مال کی مقدار کے مطابق کوئی چیز صدقہ کر دے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعمال صالح کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ وزاری کرے تاکہ روز قیامت خدا تعالیٰ اس صاحب مال کو راضی کر دے۔ اور وہ گناہ جن کا تعلق کسی کی جان یا ذات سے ہو، جیسے کسی کو قتل کیا ہو، تو اس کے عوض قصاص دینا لازم ہے یا مقتول کے وارثوں سے معاف کرانا ضروری ہے، اور اگر وارث موجود نہیں تو دربار ایزدی میں گریہ وزاری ضروری ہے اور خدا سے اس کی معافی چاہنا لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مقتول کو تم سے راضی کر دے۔ اور کسی کی عزت و آبرو سے متعلق یہ گناہ ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے یا کسی پر بہتان لگایا جائے یا کسی کو گالیاں دی جائیں۔ تو اس قسم کے گناہ کی معافی کی صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹا کہا جائے اور اپنی زیادتی اور خطا کا اعتراف کیا جائے، اور اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کے سامنے بجائے اعتراف گناہ کے اور زیادتی اور تعدی ہو جائے گی اور درستی و صلح کی بجائے اور فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی معافی کے لیے خدا کے دربار میں ہی گریہ وزاری کرے تاکہ معافی ہو جائے۔ اور کسی کی آبرو سے متعلق یہ گناہ ہے کہ کسی کے اہل و عیال سے خیانت کی جائے یا کوئی اور حرکت بد کی جائے، تو ایسے گناہ کو نہ تو اس کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بخشوایا جا سکتا ہے، تو اس کی معافی کے لیے بھی دربار ایزدی میں ہی گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر فتنے کا خوف نہ ہو، اگرچہ یہ نادر ہے، تو اس کے سامنے ظاہر کر کے معاف کرا لیا جائے۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق کسی کے دین سے ہو، یہ ہیں کہ کسی کو کافر یا بدعتی یا گمراہ کہا جائے تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ ایسے گناہوں کی معافی بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کیا جائے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو دربار الہی میں گڑ گڑائے اور استغفار کرے اور اپنے آپ پر ملامت کرے تاکہ روز قیامت خدا تعالیٰ اس شخص کو راضی کر دے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں تم گناہ کے ساتھ تکلیف دینے والوں کو راضی بھی کر سکو وہاں ان کو راضی بھی کرو، ورنہ معافی اور بخشش کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کے دربار میں گریہ وزاری کرو اور صدقہ و خیرات کرو تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان رضامندی کرا دے۔ اس لیے کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ تمہاری صادق گریہ وزاری دیکھ کر تمہارے خصم کو اپنے خزانوں سے عطا کر کے تمہاری طرف سے راضی کر دے۔ توبہ کے ارکان و شرائط جو ہم نے بیان کی ہیں، جب تم ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے اور آئندہ کے لیے اپنے دل کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھنے کا عہد کر لو گے تو تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آئندہ اگر اس عہد پر تو تم قائم رہے مگر گزشتہ قضائیں ادا نہ کر سکے یا ناراض لوگوں کو راضی نہ کر سکے تو یہ سابقہ گناہ ہی تمہارے ذمے رہے، باقی تمام بخش دیے جائیں گے۔ اور اس باب التوبہ کی شرح بہت طویل ہے جس کی گنجائش یہ مختصر کتاب نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی زیادہ شرح مطلوب ہو تو کتاب احیاء العلوم کے باب التوبہ یا القربہ اللہ یا کتاب الغایہ القصوہ کا مطالعہ کرو۔ یہاں صرف اسی قدر بیان کیا ہے جس کی اشد ضرورت تھی۔ پس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کی گھاٹی بہت سخت گھاٹی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس سے غفلت شدید نقصان کی موجب ہے۔ توبہ کی اہمیت و ضرورت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے جو استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ استاد موصوف بعمل اور راسخ فی العلم علماء میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے 30 برس اللہ تعالیٰ سے توبہ النصوح نصیب ہونے کی التجا کی۔ 30 برس کے بعد میں اپنے دل میں متعجب ہوا اور دربار خداوندی میں عرض کیا، اے پروردگار، مجھے 30 برس ہوئے ہیں تجھ سے صرف ایک حاجت کے لیے التجا کرتے، لیکن تو نے اب تک وہ بھی پوری نہ کی۔ جب میں سویا تو خواب میں ایک شخص دیکھا جو مجھے کہہ رہا تھا، تو اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا دوست بنا لے۔
کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا تو توبہ کو معمولی شے خیال کرتا ہے؟ اے غافل مسلمانوں، ذرا ان آئمہ دین کے حالات پر تو نظر کرو کہ وہ توبہ کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے اور اصلاح قلوب کے لیے کس طرح مسلسل تقدو میں لگے رہتے تھے، اور توشہ آخرت تیار کرنے کی خاطر کس طرح جانفشانی سے مصروف رہتے تھے۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداً کساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان کفر و گمراہی تک جا پہنچتا ہے۔ کیا تمہیں ابلیس اور بلم باور کا واقعہ یاد نہیں؟ ان سے ابتدا میں ایک ہی گناہ صادر ہوا، مگر وہ بعد میں کفر و گمراہی تک پہنچ گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اس لیے توبہ کے بارے میں تم پر بیداری و کوشش لازم ہے۔ اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے عنقریب گناہوں پر اصرار کرنے کے مرض کا تمہارے دل سے کلا کما ہو جائے اور گناہوں کی نحوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے، اور گناہوں کی وجہ سے جو کساوت قلبی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھو، کیونکہ بعض صالحین نے فرمایا ہے بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، طاعت کے لیے موقع نہیں ملتا، نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے عزیز، کسی گناہ کو معمولی نہ خیال کر اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو تائب گمان نہ کر۔ حضرت گھمس بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تو میں اس پر 40 برس روتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عبداللہ وہ کون سا گناہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ میرا ایک دوست میری ملاقات کو آیا تو میں نے اس کے لیے مچھلی پکائی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے کر اپنے مہمان کے ہاتھ دھلائے۔ پس اے لوگوں، نفس کو گناہوں پر ٹوکتے رہو، اس کا محاسبہ کرتے رہو اور توبہ کرنے میں سستی اور تاخیر نہ کرو، کیونکہ موت کا وقت پوشیدہ ہے اور دنیا دھوکے و فریب میں ڈال رہی ہے، اور نفس و شیطان دو خطرناک دشمن تمہیں گمراہ کرنے کی طاق میں ہیں۔ اس لیے ہر وقت دربار ایزدی میں تذرہ بازاری کرتے رہو اور اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام کا حال اکثر اوقات ذہن میں دہراتے رہو، جن کو رب تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر فرشتے انہیں اٹھا کر جنت میں لے گئے۔ آپ سے صرف ایک لغزش سرزد ہوئی تو اپنے مقام عالی سے گر گئے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ لغزش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، ترجمہ اے آدم میں تیرا کیسا پڑوسی تھا؟ آپ نے عرض کیا بہت اچھا پڑوسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پڑوس سے دور چلا جا اور میری عطا کردہ عزت کا تاج سر سے اتار دے، کیونکہ میری نافرمانی کرنے والا میرے پڑوس میں رہنے کا اہل نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام 200 برس اس لغزش پر روتے رہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور اس لغزش کو معاف فرمایا۔ یہ اس کامل بزرگ کا حال ہے جو اس کا نبی اور دوست تھا، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بے شمار گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ 200 برس وہ اخلاص کا پیکر رویا جو واقعی تائب اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا تھا، تو گناہوں پر اصرار کرنے والے غافل کو کس قدر زیادہ گریہ وزاری کی ضرورت ہوگی۔ ایک شاعر نے اسی چیز کو کتنے اچھے انداز میں ادا کیا ہے۔ شعر ترجمہ وہ ڈر رہے ہیں جو ہر وقت توبہ و استغفار میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا جو سرے سے توبہ ہی سے غافل ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد اگر توبہ توڑ ڈالو اور پھر گناہ شروع کر دو تو جلد توبہ کی طرف لوٹو اور نفس کو توبہ پر راغب کرنے کے لیے یہ کہو، اے نفس اب دوبارہ خلوص سے توبہ کر لے، شاید یہ تیری آخری توبہ ہو اور اس کے بعد ارتکاب گناہ کے بغیر ہی تو مر جائے۔ اسی طرح گناہ کے بعد توبہ کرتے رہو، اور جس طرح تم نے گناہ کرنا دستور بنا لیا ہے، گناہ کے بعد توبہ کو بھی پیشہ بنا لو، اور گناہ کر کے توبہ سے عاجز نہ ہو جاؤ اور کبھی توبہ سے منہ نہ موڑو، اور شیطانی دھوکے میں آ کر توبہ سے ہرگز نہ رکو، کیونکہ توبہ کرنا نیک ہونے کی علامت ہے۔ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ فرماتے ہیں
تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس سے اگر گناہ صادر ہو تو بعد میں فوراً توبہ کرے اور خدا کی طرف زیادہ رجوع کرے اور گناہوں پر پشیمان زیادہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر استغفار زیادہ کرے۔ تم اس آیت قرآنی کے معنی پر تو غور کرو۔ ترجمہ: جو برے عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائے گا۔ فصل: الغرض، جب تم توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دل کو تمام گناہوں سے صاف کر لو اور آئندہ کے لیے اپنے دل کو گناہوں سے دور رہنے پر محکم کر لو اور اس خلوص سے توبہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو توبہ میں سچا اور خالص پائے، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو راضی کر لو جنہیں تم نے مالی، بدنی یا دینی قسم کی اذیتیں پہنچائی ہوں، اور گزشتہ زمانے کے چھوٹی ہوئی نمازیں اور روزے وغیرہ بھی حتی الامکان قضا کر لو، اور جو قضا نہیں کر سکتے ان کی معافی کے لیے دربار خداوندی میں گریہ و زاری بھی کر چکو، جس کے ذریعے تمہارے باقی ماندہ گناہ اور لغزشیں معاف ہو جائیں۔ تو پھر تم غسل کرو اور پاک کپڑے پہنو اور وضو کر کے پورے خشوع و خضوع سے 4 رکعت نماز ادا کرو، اور اپنی پیشانی کو ایسی جگہ زمین پر رکھو جہاں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ پھر تم اپنے چہرے پر خاک ڈالو اور اپنے چہرے کو جو تمام اعضاء سے اعلیٰ عضو ہے خاک سے آلودہ کرو، اور حالت یہ ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، دل غم کے دریا میں تیر رہا ہو، اور شدت خوف کے باعث تمہارے رونے کی آواز بے ساختہ بلند ہو رہی ہو، ایک ایک کر کے تمہارے گناہ آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہوں، تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اس سے یوں خطاب کرو۔ ترجمہ: اے نفس، کیا تجھے خدا سے شرم نہیں آتی؟ کیا تیری توبہ کا وقت ابھی قریب نہیں آیا؟ کیا تجھ میں قہار و جبار کے دردناک عذاب برداشت کرنے کی سخت ہے؟ کیا تو اپنے اوپر خدا کو ناراض کرنے کا خواہش مند ہے؟ اسی طرح چند بار گناہوں کو یاد کر کے ان الفاظ کا تکرار کرو اور پورے سوز و گداز سے رو اور گریہ و زاری کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اپنے مہربان خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو اور یہ دعا کرو۔ ترجمہ: مولا، تیرا بھاگا ہوا بندہ تیرے در پر واپس آ گرا ہے، تیرا نافرمان بندہ صلح کی طرف لوٹ آیا ہے، اور تیرا گناہ گار بندہ عذر خواہی کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہے۔ مجھے اپنے کرم سے بخش دے اور مجھے قبول فرما لے اور مجھ پر نظر رحمت فرما۔ یا الہی، میرے گزشتہ تمام گناہ بخش دے اور باقی عمر میں ہر گناہ سے مجھے محفوظ رکھوا۔ تو ہی ہر بھلائی کا مالک ہے اور تو ہی ہم پر مہربان اور نرمی فرمانے والا ہے۔ پھر یہ دعا کرے جسے دعائے شدت کہتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: اے مشکلات کو حل کرنے والے، اے غمناک اور پریشان حال لوگوں کی جائے پناہ، اے وہ قادر ذات جس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو لفظ کن فرمانے سے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کثرت معاصی نے ہم کو گھیر لیا ہے، تو ہی ہر آڑے وقت میں ہمارا ذخیرہ ہے۔ میں تجھے ایسے ہی وقت کے لیے اپنا ذخیرہ سمجھتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ پھر جتنا زیادہ رو سکو رو اور اپنی ذلت و عاجزی کا اظہار کرو اور زبان سے یہ دعا کرو: اے وہ ذات جس کو ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں رکھ سکتا اور نہ ایک طرف سننا دوسرے سننے سے باز رکھ سکتا ہے، اے وہ ذات جسے مسائل کی کثرت مغالطے میں نہیں ڈال سکتی اور نہ دعا میں اصرار کرنے والوں کا اصرار اسے دو ٹوک بات کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، ہمیں اپنی معافی کی ٹھنڈک پہنچا اور بخشش کی خلابت نصیب فرما۔ اے سب سے بہتر رحمت کرنے والے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس دعا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجو اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرو۔ جب یہ تمام مندرجہ بالا دعائیں دربار خداوندی میں گریہ و زاری اور توبہ و استغفار وغیرہ پوری طرح کر لو تو بے شک تمہیں توبہ النصوح حاصل ہو گئی اور تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے آج ہی پیدا ہوئے۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ دوست بنا لے گا اور تمہیں بہت اجر ثواب عطا کرے گا،
اور تم پر اتنی رحمت و برکت نازل فرمائے گا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اب تمہیں حقیقی امن و خلاصی حاصل ہو گئی۔ اب تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور گناہوں کی سزا سے نجات پا گئے، اور دنیا اور آخرت میں گناہوں کی آفت سے چھوٹ گئے، اور تمہاری توبہ کی گھاٹی باذن الہی عبور ہو گئی، اور اللہ ہی اپنے فضل و احسان سے ہدایت کا مالک ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ ایک دفعہ پھر سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اگلی آڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔